الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز سامعین کرام، ماہ رمضان یہ ہجری سن کا 9واں مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی خصوصیت، بڑی فضیلتیں آئی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ ہے رمضان کے روزے، وہ اسی مہینے میں اس فریضے کو انجام دیتا ہے. اگر ایک انسان سوچے کہ ہم روزوں کو دوسرے مہینے میں رکھیں جو فرض روزے ہیں تو یہ اس کا عمل درست نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے وہ اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن کا مہینہ اس لحاظ سے کہ اسی مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا. کون سا قرآن، کون سی کتاب؟ وہ قرآن، وہ کتاب جو سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس کتاب پر اگر ایک انسان عمل پیرا ہو تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اسی طرح سے اس کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے. انسان اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کھانا پینا یہ ساری چیزیں حلال ہے، لیکن انسان اس سے اپنے آپ کو روک رکھتا ہے. اسی طرح سے روزے کا مہینہ ہے، اور یہ روزے کی جو فضیلت ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اپنے بندے کے لیے یہ سفارش کر کے جائے گا. اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی طرح سے اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین بہت سے بندوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے اور بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طرح سے اس مہینے میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے. الغرض مختلف اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس مہینے کی خصوصیات پر محیط ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو مقاصد ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو عبادات ہیں، اس کو اللہ رب العالمین انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.